عورت کی آزادی اور گرفتاری پر نامعلوم کب سے بحث چل رہی ہے۔ اقبال نے بھی اس بحث و مباحثت سے تنگ آ کر کہا تھا، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کی زمرد کا گلوبند۔ تو دور جدید کے روشن خیالوں کا کہنا ہے کہ جو شخص کسب معاش کی مصیبتیں جھیلتا ہے اور عورت کو آرام و آسائش سے گھر میں بٹھاتا ہے، صرف گھر کے کام کاج اور خانگی ذمہ داریاں اس کے سپرد کر کے خود خار آشگافی کرتا ہے، وہ ظالم ہے اور یہ عورت مظلوم ہے۔ اور جو شخص کسب معاش کی مصیبتوں میں عورتوں کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے، در بدر پھراتا ہے، حال سے بحال کرتا ہے، اس کو عاشقانہ نظر سے نہیں تاجرانہ نظر سے دیکھتا ہے، ہاں یہ شخص بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور یہ آزاد عورت اپنے آپ کو آزاد و خود مختار سمجھتی ہے۔ ظلم و ستم اور رحم و کرم کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ عورت کوئی معمولی شے نہیں، محبوب رب العالمین، جو کچھ کم فخر کی بات نہیں، پھر اس رحمت عالم سے کیسے توقع کی جا سکتی تھی ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک نئی رسم ستم ایجاد کرے گا۔ تو تاریخ عالم پڑھو اور خوب غور سے پڑھو، عورت پہلے مظلوم تھی، اس کی مظلومیت حد سے سوا تھی۔ یہ اسلام اور صرف اسلام کا احسان ہے کہ اس نے عورت کو ظالموں کے چنگل سے چھڑایا، وہ مجبور و محقور تھی، اس کو محبوب مطلوب بنایا۔ اب اگر وہ محبوبیت پر مجبوری کو ترجیح دے تو اس کا کیا علاج؟ گھر میں بیٹھنے اور گھر سنبھالنے کی بات کر رہا تھا، اس میں پردے کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو پیرس کے ایک فاضل ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے پیرس میں عورتوں کے ایک مجلس میں پردے کی ایک عجیب اور دل لگتی حکمت بیان فرمائی، جس نے ان عورتوں کو اتنا متاثر کیا کہ بعض نے برقعے تک اوڑھنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پردے کی ایک حکمت یہ ہے کہ عورت کے حسن و جمال اور لطافت و نظافت پر آنچ نہ آنے پائے۔ جو اعضاء کھلے رہتے ہیں ان کا رنگ اڑ جاتا ہے، اور جو چھپے رہتے ہیں ان کا رنگ و روپ قائم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین عورت کو حسین و جمیل رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو محجوب رکھا، حجاب میں رکھا، تاکہ حسن و جمال برباد نہ ہو۔ تو غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بے حجابی کے ساتھ ساتھ عورتوں کا حسن و جمال کافور ہو گیا۔ اسی لیے حسن عارضی کے سامان مہیا کیے جاتے ہیں، اور اس سامان پر اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ علامان والا فیس۔ ایک وہ حسن حقیقی پسینے سے جس پر نکھار آتا ہے، اور ایک یہ حسن عارضی ہے کہ پسینہ اس کے لیے پیام موت ہے۔ بات تو سمجھ بھی ہوں گے۔ تو ہاں ذکر تھا کہ آزادی یا گرفتاری، تو آپ نے دیکھا کہ آزادی میں وہ بات نہیں جو گرفتاری میں ہے، اور دیکھا جائے تو ہر آزادی ایک معقول گرفتاری ہے، اور مطلق آزادی حیوانیت سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، جس معاشرے میں اور جس ضرورت کے تحت عورتیں باہر نکلی ہیں وہ قحط الرجال تھا، لیکن ہمارے یہاں مردوں کی قلت نہیں کثرت ہے۔ پھر یہ کیا تماشا ہے کہ مرد مارے پھریں اور عورتیں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر دفتروں میں نظر آئیں؟ مشہور مورخ پروفیسر جیٹائن بھی لکھتا ہے کہ تاریخ انسانی میں زوال کے ادوار وہی تھے جبکہ عورت نے گھر کو خیر باد کہہ دیا ہے۔